ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار کہانی لے کر، ایسی کہانی جو آپ کو بہت پسند آئے گی، مصطفیٰ عالم اور زویا کی کہانی۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بابا جان، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ کو اس لڑکی میں کیا نظر آیا ہے؟ نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ چلنے پھرنے کی تمیز، یہاں تک کہ وہ کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں پہنتی، ہر وقت وہ لڑکا بنی گھومتی رہتی ہے۔ آخر وہی لڑکی رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ مصطفیٰ جھنجھلا کر بولا تھا۔ بابا جان نے اس کا رشتہ زویا کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ زویا ان کی بھانجی تھی، جس کے ساتھ مصطفیٰ عالم کی بالکل نہیں بنتی تھی، ہر وقت ان دونوں کی نوک جھونک چلتی رہتی۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے زویا نے اس سے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس نے تو مصطفیٰ کی طرف صلح کا ہاتھ بھی بڑھایا تھا۔ اکثر آتے جاتے وہ اسے لفٹ بھی مانگتی۔ گھر پاس ہونے کی وجہ سے دونوں کا ہر وقت ہی ایک دوسرے سے سامنا لگا رہتا تھا، مگر مصطفیٰ کمال مہارت سے اسے نظر انداز کر دیتا۔ پھر زویا نے اسے بات کرنا مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا، اور مصطفیٰ عالم کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی جس کا اس کے ساتھ لڑائی کیے بنا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اچانک سے اس کا رویہ کیسے بدل گیا، اور اب بابا جان اس لڑکی کے ساتھ مصطفیٰ عالم کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ نہیں بابا جان، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر کیا کمی ہے اس میں؟ بابا جان پلیز، میں اس وقت زویا کے موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تو سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے کینیڈا جانا ہے، آپ کے بزنس کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ آپ کے بزنس کو میں دور دور پھیلاؤں، اور جب میں بھی یہی چاہتا ہوں تو آپ خود ہی میرے راستے میں آ رہے ہیں۔ بابا جان نے غصے سے مصطفیٰ کو گھورا۔ تم کبھی کبھی بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے، کبھی کبھی تم حد سے بڑھنے لگتے ہو۔ ان کا خفا انداز دیکھ کر مصطفیٰ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری بابا جان، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، جو آپ نے بات کہہ دی وہ میرے لیے کسی بھی طرح قابل قبول نہیں، اس لیے شاید میں نے آپ سے کچھ غلط بول دیا۔ تم نے باہر جانا ہے ضرور جاؤ، مگر ایسے نہیں، شادی کر کے۔ مجھے تمہاری پسند پر کسی قسم کا اعتبار نہیں، ورنہ یہ معاملہ میں تم پر ہی چھوڑ دیتا کہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ تمہاری پسند کیسی ہے اچھے سے جانتا ہوں، کسی ٹینا ماہم مناہل کو پکڑ کر میرے سامنے لے کر آ جاؤ گے۔ ایسی لڑکیاں گھر سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ارے جو سر پر آنچل نہیں سنبھال سکتی، وہ لڑکی گھر کیا سنبھالے گی؟ مصطفیٰ جذباتی ہو گیا تھا۔ بابا جان نے اسے اس کے ماضی کے حوالے سے تانا دے دیا تھا، جب وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر بیٹھتا، ہر خوبصورت لڑکی سے متاثر ہو جاتا۔ جب وہ اس کی مردانہ وجاہت کی تعریف کرتی، اس کی دولت کے لیے اس کے پاس آتی اور تعریفوں کی پل باندھتے ہوئے وہ اس سے پیسے ہتھیانے لگتی، تو اسے لگتا کہ یہی لڑکی اس سے شدید محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ ساری زندگی گزارے گا۔ مگر جب ان لڑکیوں کی اصلیت اس کے سامنے آئی تو وہ ان سے خود بخود ہی دور ہو جاتا۔ مصطفیٰ کے ساتھ معاملہ الگ تھا۔ اس کی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو کھلونا سمجھتے تھے، جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ مگر مصطفیٰ ان لڑکوں سے بہت الگ تھا، حساس دل کا جذباتی انسان تھا۔ کبھی کبھار کوئی لڑکی غریب بن کر اور اپنی ناکردہ مشکلوں اور مصیبتوں کا رونا رو کر بھی اس کی جیب ہلکی کروانے میں کامیاب ہو جاتی۔ پھر بعد میں جب وہ انہی لڑکیوں کو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے ہوئے اور شاپنگ کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے بہت غصہ آتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ان سبھی لڑکیوں سے فاصلے پر رہنا شروع کر دیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ ٹینا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ بابا جان کے سامنے وہ ٹینا کو لا کر کہنے لگا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جان نے ٹینا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ وہ لڑکی کسی بھی طرح سے اس خاندان کی بہو بنائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ جدید زمانے کا تراش خراش کا لباس پہنے، چہرے پر میک اپ تھوپے، وہ انہیں بالکل اچھی نہ لگی۔ انہیں مصطفیٰ کی پسند پر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر جلدی مصطفیٰ کے سر سے ٹینا کا بھوت اتر گیا، اور بابا جان بھی پرسکون ہو گئے کہ ان کا بیٹا اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ وقتی طور پر ہر چمکتی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے، مگر جلد ہی اصلیت بھی اس پر کھل جاتی ہے۔ اور اب جب اس نے باہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ اسے کسی مضبوط کنڈے کے ساتھ باندھنا چاہتے تھے، جو لڑکی اسے خود میں الجھا کر رکھے
اس میں احساس ذمہ داری پیدا کرے۔ بہت سے زیادہ ضدی، جذباتی اور خود سر انسان تھا۔ جو بات اس کے منہ سے نکل جاتی اسی کو وہ صحیح مانتا تھا، اور اگر کسی بات پر اڑ جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اپنے فیصلے سے 1 انچ ہٹانے پر تیار نہ کر سکتی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر بابا جان نے زویا کا انتخاب کیا۔ مصطفیٰ نے ہر طرح سے احتجاج کر کے دیکھ لیا۔ اس نے بھوک ہڑتال بھی کی، گھر چھوڑ کر بھی اپنے دوست کے ساتھ کافی دن تک رہا، مگر بابا جان پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ بالآخر اسے ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا ایسا کیا کرے کہ اس لڑکی سے جان چھوٹ جائے۔ اور پھر ایک دن اس کے دماغ میں ایک خطرناک آئیڈیا گونجا۔ کافی دیر تک اس نے اس آئیڈیا کے تمام پہلوؤں پر غور کیا، جس کے جتنے فائدے تھے اتنے نقصانات بھی تھے۔ وہ سب کو اپنے ذہن میں لا کر غور و فکر کرتا رہا، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہ اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنا کر رہے گا۔ خاموشی سے وہ بابا جان کی ساری کارروائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بری کی تیاری خاندان کی چند عورتوں کو سونپ رکھی تھی۔ کپڑے، جوتے، زیور سب کچھ وہی عورتیں لے رہی تھی، اور یہ سب زویا کی پسند سے لیا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر تو اس گھر میں پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ کل کو جب وہ اس گھر میں آ جائے گی تو بابا جان تو مجھے بالکل بھول جائیں گے۔ ہر طرف انہیں زویا ہی زویا نظر آئے گی۔ اس موقع پر مصطفیٰ کو اپنی ماں کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش آج ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ اس کے دل کی بات جان کر اس کا ساتھ دیتی اور کبھی بھی اس کی زبردستی شادی نہ ہونے دیتی۔ مگر مسئلہ تو یہی تھا کہ ماں تو تھی نہیں، اور بابا جان نہ جانے وہ اتنا سنگ دل کیوں ہو گئے تھے۔ ہمیشہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھنے والے بابا جان زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر اسے رائے لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے شادی کے دن بھی آن پہنچے۔ مائیوں میں صرف 2 دن رہ گئے تھے جب مصطفیٰ نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر وہ خطرناک کام کیا۔ گاڑی کو اس نے زویا کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ گھر میں بہت سارے مہمان نظر آ رہے تھے۔ رمیز اس ساری صورتحال سے گھبرایا ہوا تھا۔ دیکھو تم یہ کام مت کرو، یہ خطرناک کام ہے۔ اپنے بابا کے فیصلے پر سر جھکا دو، جو چاہتے ہیں وہ کرو۔ مصطفیٰ نے کھا جانے والی نظروں سے رمیز کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جانتے بھی ہو کہ میں اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور تم کہہ رہے ہو میں اس سے شادی کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے منہ پر ماسک چڑھاتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا۔ اسے زویا گھر سے باہر آتی دکھائی دی۔ وہ اپنی دوست کو سی آف کرنے آئی تھی۔ جیسے ہی دوست کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو زویا واپس جانے لگی، مگر مصطفیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اسے لے کر ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ زویا بری طرح گھبرائی۔ اس نے چلانے کی بھی بہت کوشش کی، مگر مصطفیٰ نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زویا کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابل رہی تھیں۔ ایک پل کو مصطفیٰ اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنی آواز کو بدل کر بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تمہیں اغوا کرنے والا ہوں، تم ایک خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو گی تو میں جلد ہی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کیسی بات؟ کیسا مقصد؟ زویا کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ دیکھو، اگر تم میرے اغوا کے بدلے تاوان حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ میرے گھر والوں نے سب کچھ میری شادی پر خرچ کر دیا ہے، اب ان کے پاس کیش بالکل بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے زویا کو یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ میں تمہاری شادی کو رکوانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس شادی سے انکار کر دو۔ سب لوگوں کو فون کر کے کہو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تم اپنے ہونے والے شوہر کو پسند نہیں کرتی۔ وہ آواز بدل کر بول رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی زویا نے ایک ہی پل میں اسے پہچان لیا تھا۔ اسے مصطفیٰ پر بہت غصہ آیا جس نے یہ اوچھی حرکت کی تھی۔ دل ہی دل میں اسے مصطفیٰ پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو میں کیا۔ یہ بات تمہیں میرے بجائے اس منحوس دولہے سے کرنی چاہیے جو خواہ میرے پیچھے پڑا ہے، مجھ سے شادی کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ارے میں تو اس کی شکل بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے بس میں ہو تو ابھی کی ابھی شادی سے انکار کر دوں، مگر کیا کروں، گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مجھے گھر سے ہی باہر نکال دیں۔ ماموں جان کو بھی میرے فیصلے سے بہت دکھ ہوگا۔ میں اپنے بڑوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ تمہیں اگر شادی رکوانی ہے تو تم اس منحوس دولہے کو اغوا کرو۔ ویسے
तुम मेरी शादी क्यों रुकवाना चाहते हो? क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? मोहब्बत हो गई है तुम्हें मुझसे? अब की बार वो आंखों में शरारत लिए बोली थी और मुस्तफ़ा तो उसकी बात सुनकर ही गुस्से से झुंझलाने लगा था। कहाँ वो ये सोच रहा था कि वो उसके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उससे माफिया मांगेगी, मगर वो उसे अपनी बात मनवा कर रहेगा और वो तो उसे ही बेजारी का इजहार कर रही थी। मैं तुम्हें देख लूंगा, अच्छे से देख लूंगा, बड़बड़ाते हुए वो वहां से वापस पलट गया था। अरे सुनो तो, तुम तो मुझे अगवा करने वाले थे, अगवा करो मुझे, मैं खुद इस शादी से तंग हूं। लंबे लंबे डग भरता वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था। उसके बैठते ही रमीज़ ने गाड़ी चला दी। थोड़ी दूर जाकर रमीज़ ने उसे मुखातिब किया, क्या हुआ, तुम्हारा प्रोग्राम कैसे बदल गया? तुम तो अपनी मंगेतर को साथ लाने वाले थे ना? हाँ, मगर मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब मैं उसे अगवा नहीं करूँगा, बल्कि उससे शादी करूँगा। एक एक लफ्ज़ उसने चबा चबा कर अदा किया। रमीज़ ने बेसाख्ता खुदा का शुक्र अदा किया। शुक्र है मेरे मालिक, इस लड़की को भी अकल आ गई, वरना सोच सोच कर ही मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि जो हरकत तुम करने जा रहे हो उसका नाकाबिले बर्दाश्त खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम खानदान भर की इज्जत दांव पर लगाने वाले थे। अगर तुम्हारे बाबा जान को सच पता चलता तो वो तुम्हें जायदाद से आग कर देते। पूरा रास्ता रमीज़ उसे यही समझाता रहा कि अपने खानदान की इज्जत का पास कैसे रखना चाहिए। सब कुछ निछावर करके भूल कर बाबा जान की बात मान लेनी चाहिए। और मुस्तफ़ा बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखता रहा और रमीज़ यही समझ रहा था कि मुस्तफ़ा ने उसकी सारी बातों को समझ लिया है। मगर मुस्तफ़ा के दिमाग में क्या चल रहा था, इस बात का रमीज़ को अंदाज़ा तक नहीं था। मुस्तफ़ा के वहाँ से जाते ही ज़ोया के मुस्कुराते लब सुकड़ गए थे। वो तेज़ी से चलते हुए अपने कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करके वो सोफे पर आकर बैठी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी, आंखों में आंसू थे। जो हरकत मुस्तफ़ा ने की थी उस पर ज़ोया को हंसी के साथ साथ रोना भी आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि आखिर ये शख्स उससे इतना चिढ़ता क्यों है। बचपन से लेकर आज तक उसने ज़ोया को अपना दुश्मन ही समझा था। अब जब मामू जान ने रिश्ता मांगा तो ये खुशफहमी थी कि शायद ये सब मुस्तफ़ा की ख्वाहिश पर हुआ है। शायद वो दिल ही दिल में इसे चाहता था, मगर कभी इजहार नहीं किया। और अब जब मुस्तफ़ा ने जो कुछ किया, उसने ज़ोया की सारी खुशफहमियों को पल भर में ही ख़त्म कर दिया था। अब उसने भी सोच लिया था कि मुस्तफ़ा को कैसे सबक सिखाना है। उसकी हमेशा से आदत थी, जो भी कोई गैर मामूली बात होती वो अपने मामू जान से ज़रूर डिस्कस करती थी। हर बात वो उन्हें बताती। ऐसी बातें जो अपने माँ बाप को नहीं बता सकती थी वो सिर्फ मामू जान को बताती थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो इतनी बड़ी बात उनसे छुपाती? जूं जूं वो उसकी बात सुन रहे थे उनके चेहरे का रंग बदल रहा था। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्या सोचकर उसने इतनी घटिया हरकत की? मामू जान प्लीज, आप उससे अभी ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे। मैंने तो आपको सिर्फ इसीलिए फ़ोन किया कि आपसे ये कह सकूं कि आप इस फैसले पर नज़रसानी कर लें। जो इंसान शादी से पहले ऐसा कर सकता है वो शादी के बाद मेरे साथ कैसा सलूक करेगा? इस बात की फिक्र तुम मत करो। मैं अभी जिंदा हूं, मेरी मौजूदगी में तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करके तो दिखाए। फिर वो ज़ोया के साथ कुछ मामला तय करने लगे थे। ज़ोया गौर से उनकी सारी बातों को सुन रही थी और फिर दोनों बेसाख्ता हंसने लगे थे। मामू जान, मैं आपकी बात मान तो लूं, मगर उससे मुझे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुस्तफ़ा तो मुझे वैसे पसंद नहीं करता। इस सब के बाद तो वो मेरी शक्ल देखने पर भी तैयार नहीं होगा। उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, उसका सारा मामला मुझ पर छोड़ दो। उसे इसी तरह से सीधा किया जा सकता है जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे उस इंसान को सीधा करने के लिए उस इंसान जैसा ही बनना पड़ेगा। ये मेरी गलती है जो मैंने उसे इतना ज़्यादा लाड प्यार दिया, मगर अब मैं उसकी सारी लगामें कस दूंगा और इन सब में तुम मेरा साथ दोगी। अगले दिन दोनों की बारात थी। मुस्तफ़ा बगैर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किए खामोशी से अपने बाबा जान की सारी बातों को मान रहा था और वो गौर से उसके चेहरे के तासुरात देख रहे थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो गुस्से में है। वो उसके अंदर के हालात को भी अच्छे से जान लिया करते थे। एक पल को उनके दिल में ये खदशा लहराया, कहीं वो उनकी बच्ची के साथ कोई ज्यादती न करे। बहरहाल ज़ोया उनकी दहलीज तक पहुंच चुकी थी। अभी तक ज़ोया को यही खदशा था, कहीं वो आखिरी वक्त पर शादी से इनकार ना कर दे।
مگر خیریت رہی۔ مصطفیٰ نے کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور دونوں کا خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ اور پھر رخصتی کے وقت بھی مصطفیٰ نے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی۔ اس کی کزنز نے مصطفیٰ کے کمرے میں اسے پہنچا دیا۔ اس کمرے کو مصطفیٰ کی کزنز نے بڑی خوبصورتی سے سجایا تھا۔ ہر ایک چیز ذوق کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہی تھی۔ زویا پہلی بار مصطفیٰ کے کمرے میں آئی تھی۔ ہر ایک چیز کو وہ گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کی پسند تو بہت اچھی تھی، اس کا انتخاب بھی لاجواب تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خدشات تھے، انہی سوچوں میں گم تھی، کہیں وہ کسی اور لڑکی کو پسند تو نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کسی اور کو دل میں بسائے ہوئے ہو اور ماموں جان کے کہنے پر وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوا ہو۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر ماموں جان کی کال آنے لگی تو وہ حیران رہ گئی۔ ماموں اس وقت کال کیوں کر رہے ہیں؟ موبائل اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ جی ماموں کہیے۔ وہ نالائق ابھی تک کمرے میں نہیں آیا ہوگا؟ نہیں ماموں جان، ابھی تک تو نہیں آئے۔ تم میری بات غور سے سنو، تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا میں کہتا جاتا ہوں ویسا کرو۔ ان کی بات سن کر زویا گھبرا گئی تھی۔ مگر ماموں جان، اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے؟ مسئلہ ہو گیا تو مسئلے کو سلجھانے کے لیے میں ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مصطفیٰ کو اس کے دوستوں اور کزنز نے گھیر رکھا تھا، وہ اسے چھیڑ رہے تھے، مگر اس پر ان کے چھیڑنے کا اور ان کے مذاق کا کسی قسم کا اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو وہ ان کی چھیڑخانی سے جھینپ رہا تھا اور نہ ہی مسکرا رہا تھا، بلکہ وہ انتہائی کوفت زدہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان سب لوگوں کو وہاں سے دھکا مار کر اٹھا دے اور خود جا کر آرام کرے۔ تبھی اس کا ایک کزن مذاق سے کہنے لگا، مصطفیٰ اسی لیے خاموش ہے کہ یہ بھابھی کے بارے میں سوچ رہا ہے، ان سے کیا بات کرے گا اور کیسے کرے گا۔ یہ بیچارہ تو کمرے میں جانے کے لیے پر تول رہا ہے، مگر ہم لوگوں نے اسے یہاں زبردستی بٹھا رکھا ہے۔ بیچارہ یہ ہے تو یہاں، مگر دل و دماغ اپنے کمرے میں ہے۔ مصطفیٰ نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آدھی رات بیت گئی، وہ لوگ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ تبھی بابا جان وہاں پر آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور مصطفیٰ تم ابھی تک یہاں پر ہو، اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ وہ بیچاری بچی پورے دن کی تھکی ہاری تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ زبردستی انہوں نے مصطفیٰ کو اٹھا کر کمرے میں بھجوا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کمرے میں جاتے ہی زویا کو سیدھا کر کے رکھ دے گا۔ جب وہ سج دھج کے سامنے اس کا انتظار کر رہی ہوگی تو اسے بری طرح ذلیل کرے گا۔ اور جب وہ کمرے میں پہنچا تو کمرے کی حالت دیکھ کر وہ اپنے دروازے میں ہی کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ کمرے کی حالت اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھی۔ زویا کمرے میں بنی سجاوٹ کو توڑ توڑ کر پھینک رہی تھی۔ سارے پھول اس نے نوچ کر زمین پر پھینک دیے تھے۔ پورا کمرہ کچرے کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر وہ خود ابھی تک انہی کپڑوں میں تھی۔ دلہن ہونے کے باوجود بھی غیظ و غضب کا نمونہ بنی۔ اب وہ مصطفیٰ کی طرف پلٹی۔ وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی، دلہن بن کر اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ مصطفیٰ نے ابھی تک اسے دھیان سے نہیں دیکھا تھا، اور اب جب دیکھا تو وہ نظریں جھکانا ہی بھول گیا۔ زویا نے ایک پل کو اس کی محویت کو نوٹ کیا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی، دل سینے سے تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور غصے سے اونچی آواز میں بولنے لگی، آپ کو اندازہ بھی ہے یہ شادی کر کے آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میرا اور آپ کا مزاج نہیں ملتا، میں تو لڑکی تھی، انکار نہیں کر سکی، گھر والوں کے سامنے مجبور ہو گئی، مگر آپ تو لڑکے تھے، آپ انکار کر سکتے تھے، سب لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اس رشتے کے بارے میں خاموشی اختیار کیے رکھی، اور آج میں دلہن بن کر آپ کے کمرے میں موجود ہوں۔ مصطفیٰ تو ہکا بکا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا کہ کمرے میں جاتے ہی وہ اس پر بری طرح سے برسے گا، اسے اتنی زور سے ڈانٹے گا کہ ساری زندگی کے لیے وہ اس کے سامنے سر جھکا کر رہنے پر مجبور ہو جائے گی، مگر یہاں پر تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ اگر تمہیں میں اتنا ہی ناپسند تھا تو گھر والوں کے سامنے انکار کرتی، مجھے باتیں کیوں سنا رہی ہو؟ تھکا ہوا ہوں میں، ہٹو سامنے سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے زویا کے روپ سے نظریں چرائی تھیں۔ یہ وہی جانتا تھا، اور زویا
वो بھی کتنی مشکل سے ایکٹنگ کر رہی تھی، یہ بھی اسی کا دل جانتا تھا۔ وہ بھی ایک عام لڑکی تھی، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا۔ اس نے بھی آج کے دن کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے، مگر مصطفیٰ کو راہ راست پر لانے کے لیے اسے ماموں کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلنا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر چھائی حیرت دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد واپس آئی تو مصطفیٰ خراٹے لے کر سو رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ میرے سارے خیالوں کی نفی کرتا، اگر مجھے کہتا کہ یہ مجھے پسند کرتا ہے اور اسی لیے مجھ سے شادی کی۔ مگر یہ مجھے ایسا کیوں کہے گا؟ یہ مجھے لگتا ہے شاید یہ کسی اور لڑکی کو پسند کر رہا تھا اور ماموں نے زبردستی مجھے اس کے سر پر ڈال دیا۔ پوری رات اسی طرح کی سوچوں میں گزری۔ مصطفیٰ پوری رات گھوڑے بیچ کر سوتا رہا، مگر زویا پوری رات بے چین رہی تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی، وہ آج بھی اس سے اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ جب وہ فوٹو سیشن کے لیے اسٹیج پر پہنچا تو مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کرنا چاہا، مگر زویا نے اسے بری طرح گھورا۔ ہاتھ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں، زیادہ میرے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ میرے قریب آنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں، مگر میں اتنی کمزور نہیں ہوں جو آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب ہونے دوں گی۔ مصطفیٰ کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ اس وقت سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں۔ خاموشی سے فوٹو سیشن کراؤ۔ اور یوں زویا نے لاکھ نخرے دکھا کر اس پر احسان کر کے اس کی بات مانی، گویا کہ دل ہی دل میں وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ مگر وہ ماموں کا کیا کرتی جو اسے مسلسل مصطفیٰ کے ساتھ بحث کرنے پر اکسا رہے تھے۔ شادی کی ساری تقریبات نمٹ گئی تھیں، ایک ایک کر کے مہمان بھی اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ اور زویا کی بھی اپنے کام میں روٹین شروع ہو گئی تھی۔ اس دن ناشتے پر مصطفیٰ نے ایک بار پھر سے بات چھڑی۔ بابا جان، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے شادی کے بعد کینیڈا جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اب میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں، آپ پلیز مجھے نہیں روکیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ سرسری سے انداز میں بولا۔ ایک پل کو بابا جان ٹھٹک گئے۔ وہ مصطفیٰ کی اس بات کو بھول ہی گئے تھے، اور اب جب یاد آیا تو ان کے دماغ میں کچھ اور چلنے لگا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں ابھی تک اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ مصطفیٰ بے ساختہ خوش ہوا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا بابا جان اسے ٹال دیں گے، مگر اتنی آسانی سے اس کی بات مان لیں گے مصطفیٰ کو یقین نہیں تھا۔ بابا جان، پھر مجھے اجازت دیں، میں جلد ہی ٹکٹ کرواتا ہوں اور باقی کے انتظامات کی بھی تیاری کر لیتا ہوں۔ آخر وہاں جا کر میری تیاریاں تو پہلے سے ہی بھرپور اچھی ہونی چاہیے۔ وہاں پر آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں میرا ان سے رابطہ کروا دیں، اور جہاں پر میں نے آفس بنانا ہے اب جو سٹاف ہوگا اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیں تاکہ میں جلدی سے کام شروع کر سکوں۔ ارے بیٹا، اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ تم صبح ہوتے ہی چل پڑو۔ مصطفیٰ ان کی بات پر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ بیٹا کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو میرے ریٹائرمنٹ کے دن ہیں، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، گھر میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں۔ اب اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو یہاں پر بھی تو کسی انسان کو ہونا چاہیے جو بزنس کو سنبھالے۔ یہ تو مصطفیٰ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ بابا جان، ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے، آپ وقت سے پہلے خود کو بوڑھا کرنے پر تلے میں ہیں۔ ابھی تک آپ جوان ہیں، آپ کی عمر کے کتنے ہی لوگ اس عمر میں جا کر شادیاں کرتے ہیں۔ بابا جان نے مصطفیٰ کی بات پر کہا لگایا۔ تم مجھے کم مکھن لگاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں سچ میں ہی دوسری شادی کر لوں، اور اس بات سے یقیناً تمہیں ہی مسئلہ ہوگا۔ مصطفیٰ نے تصور میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ایک نوجوان لڑکی کو بیوی کے روپ میں دیکھا تو وہ خود ہی بری طرح گھبرا گیا۔ بابا جان، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو جتنا کام میں مصروف رکھیں گے اتنا ہی آپ ٹھیک رہیں گے۔ اگر وقت سے پہلے آپ گھر بیٹھ جائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کیا کروں، اب میں تھکنے لگا ہوں۔ اب میں زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی لائبریری میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو اس آفس کا انتظام ہماری زویا کو سنبھالنا ہوگا۔
तुम आज से जोया को अपने साथ ऑफिस में लेकर जाओगे और ऑफिस के मामलात सारे काम जोया को सिखाओगे। जब तुम्हें लगेगा कि जोया को तुमने सारे मामलात में बिल्कुल बेहतरीन कर दिया है तो उसके बाद ही तुम कनाडा जा सकते हो। तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कौन सा बिजनेस कनाडा में स्टैब्लिश करना है और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। मुस्तफ़ा का तो मुंह बन गया था। बाबा जान की ये बात बिल्कुल माकूल थी कि अगर उसे यहाँ से जाना था तो उसे कोई ना कोई इंतज़ाम तो करना ही था। मुलाजमों पर वो लोग कितना भरोसा कर सकते थे। आज नहीं तो कल अगर वो लोग धोखा दे देते तो ये लोग क्या कर सकते थे। मुस्तफ़ा 7 समंदर पार बैठकर उन लोगों पर नज़र तो नहीं रख सकता था, वैसे निगरानी नहीं कर सकता था जो पास बैठकर एक इंसान कर सकता है। ठीक है बाबा जान, आप जोया को मेरे साथ ऑफिस भेज दीजिएगा, मैं उसे काम सिखा दूंगा। मुस्तफ़ा का मूड सख्त खराब हो गया था। वो जितना इस लड़की से जान छुड़वाना चाह रहा था, जितना उससे दूर भागता था, बाबा जान ने उतना ही जोया को उसके सर पर सवार कर दिया था। वो भी जैसे सारे काम के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी, जैसे पहले ही सारे मामले की खबर थी। जल्दी से नट खट करती तैयार होकर वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई थी। मुस्तफ़ा ने अबरू उचकाकर उसकी तरफ देखा। क्या मामू जान ने आपको बताया नहीं कि मैं आपके साथ जा रही हूँ? आज से मैं भी ऑफिस के काम निपटाऊंगी। हाँ ठीक है चलो। मुस्तफ़ा बेजारी से बोलकर कमरे से बाहर निकला तो जोया ने मामू जान की तरफ विक्ट्री का निशान बनाया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराए। बेटी, तुम पर मैंने भरोसा किया है, मेरे भरोसे को टूटने मत देना। मैं मानता हूं कि मेरा बेटा एक पत्थर दिल इंसान है, मगर पत्थर पर भी अगर बार बार पानी गिरता रहे तो उसमें भी शगाफ पैदा हो जाता है। और मुझे यकीन है कि मेरी ज़हीन बेटी इस इंसान को राह रास्त पर लेकर आ जाएगी। इसे रिश्तों के तकद्दुस का भी एहसास हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों का भी। कम से कम इसे यह ख्याल तो आ ही जाएगा कि अपनी बीवी और बूढ़े बाप को छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला कितनी हिमाकत का सबब बन सकता है। मामू जान, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत। अब ये बताइए, क्या जोया मुस्तफ़ा को बदलने में कामयाब हो जाएगी या फिर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और उसकी जिंदगी दोबारा भवन में फंस जाएगी? ये सब तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि कहानी का अंजाम क्या होता है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। बाहर मुस्तफ़ा गाड़ी के हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था। जल्दी से जोया बाहर निकली तो उसे देखकर गुस्से से बड़बड़ाने लगा। कितनी ही देर हो गई है गाड़ी में आकर बैठा हूं। आखिर तुम अपने मामू के साथ कौन से मजाकरात करने लगी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे? मेरे और मामू की आपस की बातें हैं, ये राज हम आपको नहीं बता सकते। जोया जब ऑफिस में आई तो उसे देखकर सभी एहतराम में खड़े हो गए। वो सीधा मुस्तफ़ा के साथ उसके कमरे में ही आ गई थी। मुस्तफ़ा के माथे पर त्योरियां चढ़ी हुई थी। उसने मैनेजर को बुलाया और जोया को मैनेजर के हवाले कर दिया। मैडम को काम समझाएं और जहां ये समझ नहीं पाती इन्हें मेरे पास भेज दें। मैनेजर अच्छा खासा ज़हीन इंसान था, बहुत काबिल था। मुस्तफ़ा उस पर आंखें बंद करके एतबार कर सकता था, मगर बाबा जान की वजह से उसने बिजनेस को मुकम्मल तौर पर कभी भी मुलाजमों के सुपुर्द नहीं किया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मोहतरमा झुंझुलाए हुए अंदाज में ऑफिस में आई। वो इस वक्त एक अहम मीटिंग की प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। उसे देखकर इसने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसके मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। इस मैनेजर की तो कोई बात मुझे समझ में आती ही नहीं, इंतहाई गोबर मग़ज़ इंसान है। इस बात पर मुस्तफ़ा ने उसे गुस्से से देखा। गोबर मग़ज़ वो नहीं है, तुम हो, जिसकी अकल में कोई बात बैठती ही नहीं। हेलो, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने मास्टर्स किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अच्छी खासी ज़हीन लड़की हूँ, पोजीशन होल्डर हूँ। आप मुझे इस तरह नालायक कहकर मेरी तौहीन नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा बेसाख्ता अपना सर थाम गया। देखो जोया, मैं इस वक्त बहुत अहम काम कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। अब अगर ऑफिस में आ ही गई हो तो खामोशी से सबका जायजा लो। अरे काम को देखो, तजज़िया करो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और फिर जो समझना है वो पूछ सकती हो।
مگر خدا کے واسطے یہ ذرا سی بات پر سوال پوچھنا چھوڑ دو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مصطفیٰ تو اس وقت بے بسی کی انتہاؤں پر لگ رہا تھا۔ زویا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ ٹھیک ہے، میں ماموں جان سے کہہ دوں گی کہ آپ مجھے کچھ بھی نہیں سکھا رہے۔ ماموں جان کو کہتی ہوں وہ خود ہی آفس میں آ جائیں اور خود ہی سارے معاملات دیکھ لیں۔ مصطفیٰ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس وقت میں ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، واپس آ کر تم سے بات کروں گا۔ مجھے میٹنگ میں جانا ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے آپ میٹنگ میں کس طرح بات کرتے ہیں، کیسے پریزنٹیشن دیتے ہیں، اپنا پروجیکٹ لوگوں کے سامنے کیسے رکھتے ہیں۔ کل کو یہ سب چیزیں میرے کام آئیں گی۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ بے بسی سے دانت پیس کر بولا، مگر وہاں تم نے اپنی زبان بند رکھنی ہے، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، ورنہ میں ان لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کروں گا اور سب کے سامنے تمہیں بری طرح ڈانٹوں گا۔ زویا نے اس کی بات ماننے کا وعدہ کر لیا، مگر جب وہ اسے لے کر اپنے بزنس پارٹنر کے پاس پہنچا تو تب زویا نے بالکل بچوں کی طرح ہر بات پر کوسچن کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ پریزنٹیشن دینے لگا تو سب سے زیادہ سوال زویا کے ہی تھے۔ مصطفیٰ للچائی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سب لوگ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے زویا کو گھور کر دیکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے ایک طرف لے کر گیا۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ یہاں پر خاموشی سے بیٹھنا۔ ان لوگوں میں میری عزت ہے، میرا سرکل ہے یہ، کیا کہیں گے وہ لوگ کہ میری بیوی کو کسی چیز کی کوئی تمیز ہی نہیں۔ اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر زویا کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے بے نیاز اپنی ہی بولے جا رہا تھا۔ لوگوں کی بیویاں کتنی سمجھدار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہیں، اور ایک میری بیگم صاحبہ ہیں، مسلسل وہ کام کرتی ہیں جو میری ضد میں آتا ہو۔ میری بات ماننا تو اس لڑکی نے سیکھا ہی نہیں۔ زویا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ بالآخر اس نے اپنا تو مانا تھا، اور کل کو وہ یقیناً اس کی ذات کا بھی عادی ہو جائے گا اور اس رشتے کو بھی قبول کر لے گا۔ شام کو اس کے دوست نے دونوں میاں بیوی کی دعوت کی تھی۔ بار بار مصطفیٰ کو کال کر کے اس کی آنے کو کنفرم کر رہا تھا۔ یار تم تو آ جاؤ گے، مگر مجھے بھابھی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم انہیں گھر پر ہی چھوڑ کر آ جاؤ۔ میری بیوی کو بھی بھابھی سے ملنے کا بہت شوق ہے، انہیں لازمی لے کر آنا۔ اس کی بار بار تاکید پر وہ زویا کے پاس گیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میرے دوست نے ہم دونوں کی دعوت کی ہے، وہاں پر ہم دونوں کو ہی جانا ہے۔ اس نے تو بابا جان کو بھی بلایا، مگر ان کی طبیعت خراب ہے اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ زویا کو بابا جان یہ بات پہلے ہی بتا چکے تھے اور اسے یہ بھی سمجھا چکے تھے کہ اسے کیا کرنا ہے، مگر میرا تو کہیں جانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ اس وقت میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، آپ میری طرف سے ان سے ایکسکیوز کر لیجیے گا۔ مصطفیٰ کا دماغ تو بھگ سے اڑا۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنے پیار سے ان لوگوں نے بلایا ہے اور میں انکار کر دوں کہ محترمہ کے سر میں درد ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، ڈسپرین لے لو اور چلو میرے ساتھ۔ اور ہاں، وہ تم نے بلیک ساڑی پہننی ہے جو دکھاوے کی رسم والے دن تم نے پہنی تھی۔ اصل میں اس کی بیوی بہت پڑھی لکھی اور ماڈرن ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اس سے کم لگے۔ زویا کا تو دل بلیوں اچھلنے لگا، مگر چہرے کے تاثرات اس نے سپاٹ کر رکھے تھے۔ اگر اتنی آسانی سے وہ اس کی بات مان لیتی تو شاید مصطفیٰ اس کی ویسے قدر نہ کر پاتا جیسے وہ چاہتی تھی۔ مصطفیٰ پر لاکھ احسان دھرتے ہوئے اس نے تیاری کی تھی، مگر بلیک ساڑی کے بجائے اس نے نیلے رنگ کی ساڑی پہنی۔ مصطفیٰ اسے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بلا شبہ وہ ساڑی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، نیلا رنگ تو جیسے بنا ہی اسی کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے چلو اب، اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے وہ بولا تو وہ بھی اس کے ساتھ خرامہ خرامہ چلنے لگی۔ مصطفیٰ نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر زویا کے رخسار پر تیرتی ادائیں اور اس کی نیلے رنگ کی ساڑی کا لہراتا آنچل اس کی حواس پر بری طرح چھایا ہوا تھا۔ دونوں دوست کی دعوت میں پہنچے تو وہاں کی چہل پہل اور دوستانہ ماحول میں بھی زویا نے اپنے نخروں اور ضد سے مصطفیٰ کو نچانا بند نہ کیا۔ رمیز اور اس کی بیوی کے سامنے زویا نے ایسے بھولے پن اور معصومیت سے مصطفیٰ کی شکایتیں لگائیں کہ مصطفیٰ کا دل چاہا ابھی کے ابھی اٹھ کر یہاں سے چلا جائے۔
مگر اپنے دوست کا مان رکھنے کی خاطر وہ کڑوا گھونٹ پی کر مسکراتا رہا۔ رمیز کی بیوی نے زویا کی ساڑی کی بہت تعریف کی تو زویا فوراً بولی، یہ تو ان کی پسند کے بالکل خلاف ہے، یہ چاہتے تھے کہ میں بلیک پہنوں، مگر میں ان کی پسند پر کیوں چلوں؟ جس پر محفل میں کہا گونج اٹھا اور مصطفیٰ نے دان پیس کر زویا کو گھورا، مگر زویا نے اطمینان سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنا شروع کر دیا۔ گھر واپسی پر گاڑی کی خاموشی کو زویا کے گنگنانے کی آواز نے توڑ دیا۔ مصطفیٰ نے چڑھ کر کہا کہ تمہیں اتنی رات گئے گاڑی میں گانے گانے کی کیا سوچ رہی ہے؟ تو زویا ہنستے ہوئے کہنے لگی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں گانا گاؤں، اور میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، آپ چاہیں تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لیں۔ مصطفیٰ نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ اگلی صبح سے ہی زویا کا وہی پرانا اور نٹ کھٹ انداز شروع ہو گیا۔ مصطفیٰ جب بھی اسے دفتر کی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ یا تو جان بوجھ کر الٹا کام کر دیتی یا پھر اتنے بے تکے سوالات کرتی کہ مصطفیٰ کا سر درد سے پھٹنے لگتا۔ ایک دن جب مصطفیٰ ایک بہت اہم فائل پر دستخط کرنے والا تھا، زویا نے اچانک اس کے ہاتھ سے قلم چھین لیا اور کہنے لگی، پہلے مجھے بتائیں کہ اس فائل میں کیا لکھا ہے اور آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ مصطفیٰ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، یہ میرے بزنس کا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ مگر زویا نے صاف صاف کہہ دیا، جب تک مجھے اس ایک ایک لفظ کی تفصیل نہیں بتائی جائے گی میں آپ کو یہ سائن نہیں کرنے دوں گی۔ مصطفیٰ کو مجبوراً اسے گھنٹوں اس فائل کی تفصیلات سمجھانی پڑی، اور زویا نے بعد میں یہ کہہ کر منہ موڑ لیا کہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، اب کسی اور کو مینیجر بنا دیں۔ مصطفیٰ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، مگر وہ اپنے بابا جان کا سوچ کر اپنے جذبات پر قابو پا لیتا۔ دن گزرتے گئے اور زویا کا مصطفیٰ کو تنگ کرنے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ کبھی وہ دفتر میں اس کی کافی میں چینی کی جگہ نمک ملا دیتی اور مصطفیٰ کے منہ بنانے پر معصومیت سے کہتی کہ مجھے لگا آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس لیے نمک اچھا رہے گا۔ کبھی وہ اس کی گاڑی کی چابیاں چھپا دیتی اور مصطفیٰ کو گھنٹوں پورے گھر میں چابیاں ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتی، اور جب مصطفیٰ تھک ہار کر بیٹھ جاتا تو زویا اپنی جیب سے چابی نکال کر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے رکھ دیتی۔ مصطفیٰ جب بھی اسے کہتا کہ زویا تم اپنی حدود سے پار جا رہی ہو، تب وہ مسکرا کر جواب دیتی کہ حدود تو آپ نے ہی بنائی ہیں، میں تو بس ان حدود پر چل رہی ہوں۔ بابا جان اندر ہی اندر ان دونوں کی اس نوک جھونک سے بے حد لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا ضدی اور خود سر بیٹا، جو پہلے کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اب زویا کی ہر زبردستی کو چپ چاپ برداشت کرنے پر مجبور ہے، اور اس کی نظریں ہر وقت زویا کو ہی تلاش کرتی ہیں۔ مگر مصطفیٰ کی انا اسے یہ ماننے سے روکتی تھی کہ وہ اس نٹ کھٹ اور ضدی لڑکی کی زلفوں کا قیدی بن چکا ہے۔ ایک شام موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور گہرے کالے بادل آسمان پر چھا گئے۔ شدید گرمی کے بعد تیز ہوائیں چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موٹی موٹی بوندوں نے بارش کی صورت میں برسنا شروع کر دیا۔ پورا شہر بارش کی خوشبو اور ٹھنڈی ہواؤں سے معطر ہو گیا۔ اس وقت گھر میں بابا جان کسی کام سے شہر سے باہر گئے تھے اور ملازمین بھی اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ پورا بڑا گھر بالکل خاموش تھا اور باہر صرف بارش کی مسلسل آواز گونج رہی تھی۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ پورے گھر کی لائٹ چلی گئی اور ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ زویا جو اپنے کمرے میں اکیلی تھی، بجلی کی کڑک اور شدید کڑکڑاہٹ سے بری طرح ڈر گئی۔ اسے بچپن سے ہی اندھیرے اور بجلی کی گرج سے خوف آتا تھا۔ خوف کے مارے اس کا دل بیٹھنے لگا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ اپنی خود سر اور ضد بھول کر اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی مصطفیٰ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ مصطفیٰ بھی موبائل کی ٹارچ جلا ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور زویا ہانپتی ہوئی اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ سیدھا مصطفیٰ کے سینے سے جا لگی۔ اس نے مصطفیٰ کی قمیض کو دونوں ہاتھوں سے اتنی سختی سے پکڑ لیا جیسے وہ اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ مصطفیٰ ایک پل کے لیے بالکل ششدر رہ گیا اور اس کے حواس معطل ہو گئے۔ زویا کے وجود کی کپ کپاہٹ اور اس کی تیز سانسیں مصطفیٰ کے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے حیرت اور نرمی سے پوچھا، زویا کیا ہوا؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟
مگر زویا نے کچھ بولنے کی بجائے اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا لیا اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، باہر بہت شدید بجلی کڑک رہی ہے، پلیز مجھے خود سے دور مت کرنا۔ مصطفیٰ جو اب تک زویا کو صرف ایک ضدی اور سخت لڑکی سمجھتا رہا تھا، اس کی اس معصومیت اور بے بسی کو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو زویا کے گرد لپیٹ لیے اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ مصطفیٰ نے بہت نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں یہی ہوں زویا، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ باہر بارش مزید تیز ہو گئی تھی اور بوندیں شیشے کی کھڑکیوں پر زور زور سے برس رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں صرف موبائل کی دھیمی روشنی اور بھاگ چمکنے والی بجلی کی لہریں تھیں جو ان دونوں کے چہروں کو روشن کر رہی تھیں۔ زویا نے آہستہ سے اپنا چہرہ مصطفیٰ کے سینے سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں تو لمحے ساکت ہو گئے۔ زویا کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی نپی تلی محبت اور بے بسی تھی، جبکہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک گہرا جذبہ اور تڑپ تھی جو اب تک اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنے انگوٹھے سے زویا کے گال پر آئے آنسو کو صاف کیا۔ زویا کی سانس مصطفیٰ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ نے زویا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس ایک لمس نے اس کے درمیان پھیلی تمام غلط فہمیوں، غصے اور فاصلوں کو پل بھر میں مٹا دیا۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو مکمل طور پر مصطفیٰ کی پناہ میں سونپ دیا۔ اس رات بارش کی ترنم اور اندھیرے کی خاموشی میں ان دونوں کے جسم اور روح ایک ہو گئے اور ان کے درمیان موجود تمام دیواریں گر کر پاش پاش ہو گئیں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو پوری فضا میں ایک عجیب سی چہک اور تازگی تھی۔ مصطفیٰ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا زویا اس کے بازو پر سر رکھے بے خبر سو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور حیا کی سرخی تھی۔ مصطفیٰ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زویا کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور سوچنے لگا کہ وہ اس نادان لڑکی سے کتنی شدید محبت کرنے لگا ہے۔ زویا نے بھی آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور مصطفیٰ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر حیا سے اپنا چہرہ لحاف میں چھپا لیا۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے لحاف ہٹایا اور کہا، اب چھپنے سے کیا فائدہ، ڈرامے باز محترمہ۔ زویا نے شرما کر اسے تکیہ دے مارا اور فوراً بستر سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اتنی خوبصورت رات کے بعد دونوں کے درمیان محبت کا ایک نیا باب شروع ہو گیا، مگر زویا کی ضد اور شوخیاں کم نہیں ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی مصطفیٰ کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، مگر اب اس تکرار میں غصے کے بجائے ایک میٹھا سا پیار اور رومانس شامل ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ بھی اب اس کی ضدوں سے لطف اندوز ہونے لگا تھا اور جان بوجھ کر اسے چھیڑتا تاکہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس سے لڑے۔ چند ہفتے گزرنے کے بعد اچانک اس کی طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ اسے اکثر صبح کے وقت چکر آنے لگے اور شدید متلی کی شکایت رہنے لگی۔ ہر وقت وہ تھکاوٹ محسوس کرتی اور اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہ کرتا۔ زویا نے جب اپنے جسم میں ان تبدیلیوں کو محسوس کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے اندازے کے مطابق جب سوچا تو اس کی قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ احساس جہاں اسے ایک عجیب سی خوشی دے رہا تھا، وہاں وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کا شکار بھی تھی۔ وہ سوچنے لگی وہ اتنی بڑی بات مصطفیٰ اور اپنے ماموں جان کو کیسے بتائے۔ وہ شرم اور جھجک کے مارے بالکل خاموش ہو گئی اور اس نے یہ بات کسی سے نہ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی بگڑتی ہوئی حالت اب مصطفیٰ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن جب مصطفیٰ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، زویا اچانک چکر کھا کر صوفے پر گر پڑی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے گھڑی نیچے گر گئی اور وہ بھاگ کر زویا کے پاس پہنچا۔ اس نے زویا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور گھبرا کر اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ زویا کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ مصطفیٰ کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ اس نے فوراً بابا جان کو آواز دی اور زویا کو لے کر اسپتال کی طرف بھاگا۔ بابا جان بھی شدید پریشانی کے عالم میں ان کے ساتھ ہسپتال روانہ ہوئے۔ گاڑی چلاتے ہوئے مصطفیٰ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار زویا کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ زویا نے دھندلی نظروں سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی شدید پریشانی اور پیار دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں کی ٹیم نے زویا کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا اور اس کے معائنے میں مصروف ہو گئے۔
मुस्तफ़ा बाहर राहदारी में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसका बुरा हाल था। वो बार बार अल्लाह से ज़ोया की सलामती की दुआएं मांग रहा था। बाबा जान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा बेटा, हौसला रखो। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आई और मुस्तफ़ा लपक कर उनके पास गया और घबराई हुई आवाज़ में पूछा, डॉक्टर मेरी बीवी कैसी है? उसकी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हुई? कोई संगीन मसला तो नहीं? डॉक्टर ने मुस्तफ़ा की शदीद परेशानी देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुबारक हो मुस्तफ़ा साहब, कोई बीमारी नहीं है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मीद से हैं और आप अनकरीब बाप बनने वाले हैं। शायद नकाहत और गर्मी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, बाकी कोई तशवीश की बात नहीं। ये खबर सुनते ही जैसे मुस्तफ़ा की दुनिया बदल गई। एक पल के लिए उसे लगा उसके इर्द गिर्द सब कुछ रुक गया हो। बाप बनने का एहसास इतना खूबसूरत और गहरा था कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाबा जान ने आगे बढ़कर मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया और मुबारकबाद दी। मुस्तफ़ा दौड़ता हुआ ज़ोया के कमरे में दाखिल हुआ, जहां ज़ोया ड्रिप लगे हाथ के साथ बिस्तर पर लेटी थी। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी पेशानी को चूमते हुए जज्बाती आवाज़ में बोला, ज़ोया तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा क्यों रही थी? ज़ोया ने शर्माते हुए नज़रें झुकाते कहा, मुझे घबराहट हो रही थी। मैं सोच रही थी आपको और मामू जान को कैसे बताऊं। मुझे शर्म आ रही थी। मुस्तफ़ा ने उसके रुखसार पर अपना हाथ रखते कहा, पागल लड़की, इतनी बड़ी खुशी से भी कोई डरता है क्या? डॉक्टर ने ज़ोया को ज़रूरी अद्वियात और मुकम्मल आराम की हिदायत देकर घर जाने की इजाज़त दे दी। मुस्तफ़ा ज़ोया को इंतहाई एहतियात से लेकर घर आया। उसने उसके बिस्तर पर लिटाया और उसके सराहने बैठकर आराम करने का कहा। ज़ोया के सो जाने के बाद मुस्तफ़ा नीचे ड्राइंग रूम में आया, जहां बाबा जान खुशी से निहाल बैठे थे। अपने दोस्तों को फ़ोन पर दादा बनने की खुशखबरी सुना रहे थे। मुस्तफ़ा को देखकर उन्होंने फ़ोन रखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आए। बाबा जान ने देखा कि मुस्तफ़ा के चेहरे पर खुशी तो है, मगर साथ एक उलझन और फिक्र भी साया फिकन है। बाबा जान ने शफकत से उसके शाने पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है मुस्तफ़ा, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी परेशान और सोच में डूबे लग रहे हो? क्या अब भी तुम्हारा कनाडा जाने का इरादा है? मुस्तफ़ा ने एक लंबी सांस ली और बाबा जान के पास सोफे पर बैठते हुए बोला, नहीं बाबा जान, कनाडा तो अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं ज़ोया और अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मगर मुझे लगता है आपने ज़ोया को समझने में बहुत बड़ी गलती की। आपने सोचा था वो आकर मुझे संभालेगी और मुझे सीधा कर देगी, मगर वो तो हद से ज़्यादा ज़िद्दी और नादान है। वो मेरी एक बात नहीं मानती, ज़रा सी बात पर मुझसे लड़ती है और ज़िद करती है। दफ्तर में भी उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और घर में भी मनमानी करती है। वो तो इतनी ज़िद्दी है कि मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। आपको तो मालूम नहीं कि उसने मुझे कितना तंग कर रखा है। मैं तो उसकी ज़िद्दों के आगे बेबस हो चुका हूँ। मुस्तफ़ा की ये बातें सुनकर बाबा जान का एक ज़ोरदार कहकहा फ़ज़ा में गूंजा। वो इतनी ज़ोर से हंसे कि उनकी आंखों में पानी आ गया। मुस्तफ़ा इंतहाई हैरत और ताज्जुब से अपने बाप को हंसते देखने लगा और बोला, बाबा जान, मैं आपको अपनी परेशानी बता रहा हूँ और आप इतनी ज़ोर से हंस रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? बाबा जान ने अपनी हंसी पर बमुश्किल काबू पाते उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे नादान बेटे, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो और मेरी बेटी ज़ोया ने तुम्हें कितना दुरुस्त सबक सिखाया है। तुम क्या समझते हो ज़ोया वाकई ऐसी ज़िद्दी और अक्खड़ लड़की है? अरे मुस्तफ़ा, ये सब नटखटपन और ये सारी ज़िद्दें तो उसने मेरे कहने पर की थी। मुस्तफ़ा की आंखें हैरत से फैल गईं और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसने झट से पूछा, क्या? आपके कहने पर? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा जान ने संजीदगी और प्यार से मुस्तफ़ा को समझाते कहा, हाँ मुस्तफ़ा, ये सब मेरा ही प्लान था। शादी से पहले तुम हद से ज़्यादा ज़िद्दी और खुदसर और जज्बाती थे। तुम जो बात अपने मुंह से निकाल देते थे उसी को सही मानते थे और किसी की बात को सही मानने को तैयार नहीं थे। तुम्हारी इसी बेजा ज़िद और खुदसरी को ख़त्म करने के लिए और तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए ज़ोया को ये रूप धारना पड़ा था। उसने शादी की पहली रात ही मुझे फ़ोन पर बात की थी और हम दोनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया था कि वो तुम्हारी हर बात के उलट चलेगी और तुमसे बेजा ज़िद करेगी, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि जब कोई दूसरा शख्स बेजा ज़िद करता है तो इंसान पर क्या गुजरती है। लोहे को सिर्फ लोहा ही काट सकता है और तुम्हारी बेतवज्जोही
اور ضد کو ختم کرنے کے لیے زویا کو تمہارے جیسا ضدی بننا پڑا تاکہ وہ تمہیں راہ راست پر لا سکے اور تمہیں یہ سکھا سکے کہ رشتوں میں انا اور ضد نہیں بلکہ محبت اور قربانی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ بابا جان کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں پچھلے تمام واقعات ایک فلم کی طرح گھومنے لگے۔ دفتر کے ہنگامے، ساڑی کا انتخاب، اغوا کا ڈرامہ اور وہ نوک جھونک۔ مصطفیٰ کو اب سمجھ آیا کہ زویا کی اس تمام ضد اور شرارتوں کے پیچھے بابا جان کی حکمت اور زویا کا خلوص چھپا تھا۔ وہ زویا جو باہر سے اتنی ضدی تھی، اندر سے اس کے لیے کتنی محتاط اور محبت کرنے والی تھی۔ مصطفیٰ کے دل میں زویا کے لیے عزت اور محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بابا جان کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا جان، آپ کی اور زویا کی اس تدبیر نے واقعی مجھے بدل دیا۔ اگر زویا نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو شاید میں کبھی اپنی غلطیوں کا احساس نہ کر پاتا اور بھٹکتا رہتا۔ بابا جان نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا اور کہا، جاؤ اب جا کر اپنی اس ضدی اور نادان بیوی کا خیال رکھو جس نے تمہیں ایک مکمل اور ذمہ دار مرد بنا دیا۔ مصطفیٰ ہلکے قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی زندگی، اس کا سفر اور اس کے بچے کی ماں بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر زویا کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کی ہر ضد کو سر آنکھوں پر رکھے گا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہے گا۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔